سورہ جاسیہ آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم جو 2-3 ٹاپکس پڑھ رہے تھے، جس میں ایک تو قیامت کو سمجھایا گیا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پچھلی کتابوں میں بھی اس کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے۔ پھر اللہ کی کتاب کی امپورٹنس تو آپ شروع آیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رسول پر جھوٹ نہ بولو اور اللہ کی آیتوں سے تکبر نہ کرو۔ اور تیسرا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا کہ وہ انسان پکڑا جائے گا جس نے بھی عمل کیا ہوگا غلط، چاہے مجبوری سے، چاہے کم علمی سے، چاہے کسی کے دباؤ میں آ کر، کیونکہ اللہ کی محبت سب سے بڑی محبت ہے۔ اور جب ایک انسان نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اسے نماز سے باہر اپنی زندگی کی جد و جہد میں بھی دکھانا پڑے گا کہ کیا واقعی اللہ اس کے لیے اکبر ہے، اور اگر وہ کسی بھی صورت غلط عمل کر جاتا ہے تو پکڑا تو وہی جائے گا۔ تو اس لیے یہ 3 ٹاپک چل رہے تھے: عمل، اللہ کی کتاب کی امپورٹنس، اور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ قیامت کا وہ دن ہوگا۔ آیت نمبر 29 میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اعمال نامہ ہم پر گواہی دے گا۔ ھذا کتابنا، یہ ہے وہ ہماری کتاب جو ہم نے تمہارے اعمال کی لکھی ہوئی تھی۔ ینطق علیکم، منطق ہم کہتے ہیں نا، منطق یعنی وہ گواہی دے گی، بات کرے گی، تمہارے خلاف گواہی دے گی، بالحقی، بالکل حقیقت پر مبنی ہوگی۔ انا کننا نستنسخ، بے شک ہم ہی تو تحریر کر رہے تھے۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ روح نکالنے کا عقیدہ بھی ہمیں دیا گیا کہ فرشتے روح نکالتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم موت دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ دیا گیا، اعمال نامے فرشتے لکھ رہے ہیں لیکن نگہبانی اللہ کر رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں۔ کون توبہ کرتا ہے، کون تکبر میں مبتلا رہتا ہے، یہ تکبر کا بھی آپ کو ٹاپک ابھی دوبارہ بتایا جائے گا۔ کون کتنا سدھر چکا، کون کتنا بگڑ رہا ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لکھواتے چلے جا رہے تھے ما کنتم تعملون۔ دوبارہ دیکھیں عمل آ گیا، جو بھی تم نے عمل کیا تھا، تم نے، تو اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اگنورنس کی ضرورت نہیں، کوئی فار گرانٹیڈ لینے کی ضرورت نہیں۔ جو ہم کریں گے اس کو لکھ دیا جائے گا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس کے اعمال نامے میں کلیئر ہوگا کہ وہ عقیدہ اور کانسیپشنل وائز بہت کلیئر تھا، اس کا عقیدہ بہت کلیئر تھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اپنے عقیدے کے مطابق وہ عمل بھی کرتا تھا، بڑا کانشیس انسان تھا، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس داخل کر دیں گے ان تمام لوگوں کو ان کا رب اپنی رحمت میں، یعنی انہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ رحمت کا داخلہ یعنی جنت کا داخلہ بھی تمہارے عمل سے ہے۔ جبکہ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم جنت میں داخل ہوں گے، بے شک اللہ کے فضل سے ہم داخل ہوں گے، لیکن یہ بھی اصولی بات ہے کہ اللہ کا فضل عمل کرنے والوں کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی اللہ کے فضل ہوں گے تو پھر جنت کا داخلہ ہوگا۔ عقل دینی چاہیے انسانوں کو کہ فضل عمل کے ساتھ ہی اٹیچ ہے، تو وہ جنت میں ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں جنت مل جائے تو یہ فوز المبین ہے، یعنی کھلم کھلی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا یعنی غلط عمل کیے، دیکھیں ان سے کیا کہا جائے گا۔
بڑی آئیڈیل آیت ہے، بہت خوبصورت بات ہے، یعنی انسان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیتی ہے یہ بات کہ جہنم میں بندہ کیوں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، قرآن کے خلاف کیا، ان کو کہا جائے گا افلم تکن آیاتی، اے لوگوں کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آپ کی کسی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کا اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے پاس وہ سنیوں کی ستہ اور شیعوں کی وہ 4 کتابیں کوئی آئی تھیں؟ کچھ اللہ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ کہیں گے افلم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی میری آیتیں تتلا علیکم، جو تلاوت بھی ہوتی تھی تم پر، پڑھی بھی جاتی تھی تم پر، فاستکبرتم، تم تکبر میں پڑے ہوئے تھے کہ جو وہ کتاب کہیں گی ہاتھوں کی لکھی ہوئی وہی مانوں گا، اور جو اللہ کتاب کہہ رہے ہیں وہ پڑھنا بھی نہیں آتی، سمجھنا بھی نہیں آتی، صرف تجوید پڑھا کر آمین کروا دیتے ہو۔ یہ ہے ذمہ داری ماں باپ کی۔ اس لیے بچے پالتے ہو کہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے بچے پیدا کرتے ہو کہ جہنم میں جائیں گے کیا وہ؟ اللہ تعالیٰ کلیئر 2 ٹوک آپ کو اتنی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، اتنی بڑی کلیئر بات آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کے دن کسی کتاب سے سوال نہیں ہوگا، اور جس نے اپنی سیلف آبزرویشن سے اللہ کی کتاب کو وقت نہیں دیا ہوگا اس کا ایکسکیوز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور کلیئر یہ بات کہی جائے گی کہ کیا میری آیتیں نہیں آئی تھیں جو تم پر پڑھی نہیں گئی تھیں، لیکن تم تکبر میں مبتلا تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور اگر تم نے اللہ کی کتاب کے خلاف چلا تو گویا تم ایک متکبر انسان تھے، تمہیں آگ سے ڈر نہیں لگتا تھا، تمہیں قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈر نہیں لگتا تھا، تمہیں اعمال نامے کے کھلنے سے ڈر نہیں لگتا تھا، تمہیں جنت کی جستجو نہیں تھی، تمہیں جہنم کا خوف نہیں تھا، اتنا تکبر تھا، اور تم مجرم لوگوں میں سے ہو گئے۔ یعنی آپ نے دیکھا آیتوں کے خلاف جانے والا قیامت کے دن جرم کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، نہیں تو کوئی اور کتاب کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اور پھر قیامت کا ٹاپک آ رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا تھا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ دیکھو جو کر رہے ہو وہ نوٹیفائی ہو رہا ہے، بے شک وعدہ اللہ کا بالکل برحق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت وہ دن ہے کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں اس میں، کہ کوئی نبی ولی بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے اگر تم عمل نہیں کرو گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو قیامت کے بارے میں شک اور گمان کی کیفیت میں مت رہو۔ تو تم اس کا جواب یہ دیتے تھے، تم کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا کہ یہ قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، یعنی آپ نے دیکھا ٹوٹل انکار نہیں کر رہا، کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ قیامت کیا ہوگی، نہیں میں ظن رکھتا، مگر بس ایک گمان ہے مجھے، یعنی یقین کی مجھے کوئی کیفیت نہیں، کیونکہ ہمیں اتنی میٹھی میٹھی سٹوریز بتا دی گئی ہیں، اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تم سے بھی بہت بڑے مجرم ہیں، وہ پکڑے جائیں گے۔ تو کہتا ہے میں نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں ادراک رکھتا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ قیامت کیا ہے، کیونکہ اللہ خود ہی تو گمراہ کرتے ہیں، اللہ خود ہی تو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ بالکل ہی جہالت والا جواب آتا ہے لوگوں کا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ارے سوچو تو صحیح، پڑھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کن اصولوں پر گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن اصولوں پر ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن اصولوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن اصولوں پر تمہارے دماغ کو کھول کر اور تمہیں عمل کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان الظن
الا ظنا، نہیں بس مجھے گمان ہے، ایک سرسری سا ایک عقیدہ ہے، وما نحن بمستیقنین، مجھے یقین نہیں آتا اور نہیں ہوں میں یقین کرنے والوں میں سے۔ اور اپنی منطق چلاتا ہے کہ ایک ماں نہیں جلاتی تو اللہ کیا جلائیں گے، یعنی آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو جگہ جگہ آپ کو اور مجھ کو اپنی آگ سے ڈرا رہے ہیں، اور ہم ایسے اگنور کرتے ہوئے اللہ کی آگ کو، اور کرتے وہ ہیں جو ہمارا دل چاہ رہے، بڑے بہادر ہیں ہم، جبکہ بہادر تو ہونا چاہیے لیکن اللہ کے خوف کے آگے تو ہمیں بہت ہی جھکا ہوا اور ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہونا چاہیے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے، اور اللہ کی آگ سے ڈرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں اس کا انجام یہ ہوگا کہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ، کھل جائیں گی ان لوگوں پر تمام برائیاں، ما عملو، جو انہوں نے کیا ہوگا ان پر کھول دی جائے گی۔ دنیا میں تو برے عمل کرنے والوں کو بھی اللہ نعمتوں سے پالتے ہیں، رحمتوں سے پالتے ہیں، لیکن قیامت کے دن دو ٹوک فیصلہ ہو جائے گا، ان کی برائیاں جو انہوں نے عمل کیا، جو کوتاہی کی، سامنے آ جائے گی، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا جائے گا ان برائیوں کے ساتھ، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا یہ مذاق کرتے تھے، فور گرانٹیڈ لیتے تھے، اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، قرآن کو تجوید سے پڑھ کر بھی اس کو ترجمے سے نہیں پڑھتے تھے، ترجمے سے پڑھنے کے بھی بعد اختلافات میں بیٹھتے تھے، انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں ایسی جنگیں لڑتے تھے، ایسی بحث کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو کہاں پس پش ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ فرمائیں گے اس دن، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، بہت غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وقیل اليوم، کہا جائے گا آج کے دن، ننساکم، ہم نے بھی بھلا دیا تم کو، کما نسیتم، جیسے تم نے ہمیں سمجھنے سے بھول میں رہے تھے نا، تم خود اپنی آنکھوں سے ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، تمہیں ڈر تھا کہ تمہارا اجماع، تواتر، باپ داداؤں کے طریقے سب ایک طرف رہ جائیں گے اور تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو اللہ کی کتاب بتا رہی تھی، تم آنکھیں چراتے تھے، تم سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے، اور کون سی دنیا کی ایسی کتاب ہے جو تم بغیر سمجھے پڑھتے ہو؟ کون سی کتاب ہے جس کے ساتھ تم نے ایسا ظلم کیا سوائے قرآن کے؟ تو اللہ فرمائیں گے ہم نے بھی آج تمہیں بھلا دیا اس دن کی ملاقات کے لیے کہ جیسے تم نے بھلایا تھا، جبکہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے بھولنا۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی صفت ہی نہیں ہے بھولنا، اللہ بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک با محاورہ انداز ہے کہ اب تم کس جہنم کے کھڈ میں مرو گے، وہاں تو خیر مریں گے نہیں، نہ جہنم میں موت آئے گی اور نہ ہی زندگی کا لطف لے سکو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، ہم نے بھی بھلا دیا تم کو اس دن کی ملاقات سے، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور یاد رکھنا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی نبی، کوئی قرآن حافظ، کوئی مسجد، کوئی صورتیں، کوئی صورت نہیں نکلے گی کہ جو تمہارا کوئی مددگار ہو۔ ذالکم، یہ تمہارا انجام جہنم کا، بھی انکم، یہ بسبب اس وجہ سے ہوا کہ بے شک تم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا ہوا تھا، کہ اس کی زیر زبر پیش کو غلط پڑھنے پر کفر کے فتوے لگا دیتے تھے، اس کی زیر زبر پیش اگر کوئی غلط پڑھ لے تو حرام قرار دے دیتے تھے، اور عمل کیا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، تلاوت کیا ہو رہی ہے، اس کے مطابق تمہارا عمل نہیں تھا، بلکہ تم ساری زندگی کنفیوز رہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سماعت، بصارت، دل جیسے پریشیس گفٹ عطا فرمائے، اور تم نے اس سماعت، بصارت، دل یعنی کان، آنکھیں اور دل سمجھنے والا
اس کو تم نے اپنی پوری دنیا پر لگا دیا، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ تم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کرو اس قرآن کے ساتھ، بڑا جہاد۔ کن سے کرنا پڑے گا؟ جو اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، جو اپنی اپنی بولیاں بول کر عام پبلک کو بے وقوف بناتے ہیں، لیکن عام انسان بھی پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، جو دوسرے معاملات میں تو اپنا فیصلہ خود کرتا ہے، لیکن جہاں اللہ کی بات آتی ہے کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں بڑا کنفیوز ہوں، اور دیکھتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ مجمع کھڑے ہوئے ہیں، جن کے چہروں پہ نور ہے، وہ بندے کا کرائیٹیریا بن جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر بہت نور ہے، اس کے پاس بہت لوگ آتے ہیں، اس کے مدرسے بہت ہیں، اس کو لوگ بہت مانتے ہیں، تو اس بحاف پر وہ انسان اپنے رب کو سمجھتا ہے اتنا ظالم ہے، اتنا متکبر ہے، اسے جہنم سے ڈر نہیں لگتا، اسے اللہ کی ملاقات عزیز نہیں، اس کے لیے وہ دن آئیڈیل نہیں کہ کیا ایڈونچرز ہوں گے، کیا جنت بٹے گی، اسے ذرا بھی کوئی ملاقات کی کوئی حرص نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں چمکتے چہروں سے آپ کی ملاقات نصیب فرمائیے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس نے میری آیتوں کا مذاق کیا ہوا تھا، مردے پر پڑتا تھا، مردوں کو انٹلیکچوئل آیتیں سناتا تھا۔ سورہ فاتحہ جس میں کہتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مردوں کو ثواب پہنچاتا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کر۔ اب ان کے لیے کہاں ہے ہدایت؟ یعنی ایسے مذاق ہم کرتے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دھوکے میں ڈال دیا تم کو دنیا کی زندگی نے، دنیا والوں کی باتوں میں تم اللہ کو بھی نہ پہچان سکے۔ اتنی خوبصورت کتاب اللہ نے تمہیں دی۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن یعنی قیامت کے دن، لا یخرجون منہا، تم اس اب جہنم سے نکل نہیں سکتے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی تمہاری کوئی فریاد رسی ہوگی، اور نہ ہی تمہاری کوئی فریاد قبول ہوگی۔ یاد رکھ لو فللہ الحمد، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا ہے آسمانوں کا بھی، اور جو پالنے والا ہے زمین کا بھی، اور جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو ڈرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے میرے رب نے پیدا کیا، میرا رب مجھے پالے گا، میری ذمہ داری ہے مجھے حق بولنا، پالے گا میرا رب، وہ میرا ذمہ دار ہے۔ ہماری ذمہ داری ہم نبھائیں، رب تعالیٰ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بڑائی کسی علماء کی، کسی کتاب کی نہیں، جو آسمان اور زمین کا رب ہے اسی کے لیے ہی کبریائی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ آپ نے تکبر کا ٹاپک پڑھا تھا کہ تکبر نہ کرنا، جب اللہ کی آیت تمہیں سمجھ آ جائے تو پھر نہ ماننا، یہ تمہارا تکبر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ عزیز بھی ہیں اور وہ اللہ حکیم بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، اور اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔